والسلام کا رب ذوالجلال نے ہمیں امتی بنایا اور اس نبی کا رب تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا ہے جس کو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عرف والا پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عزتیں بھی عطا فرمائی، رحمتیں بھی سب سے بڑی، برکتیں بھی سب سے اعلیٰ، رفعتیں بھی سب سے اعلیٰ، بلکہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے قدموں میں لباس بشری پہن کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے بڑا پیارا سوال کیا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اے جبریل امین ذرا یہ بتلا، رب ذوالجلال نے تمہیں اتنی طاقت دے رکھی ہے، رب ذوالجلال نے تمہیں جو ہے اتنی پاور دے رکھی ہے، رب ذوالجلال نے اتنا زیادہ تمہیں مقام دے رکھا ہے کہ سدرہ کے مقام پہ تیرا بسیرا ہے، سدرہ کے مقام پہ تو رہتا ہے۔ اے جبریل امین ذرا یہ بتا کہ رب تعالیٰ نے جتنی تمہیں طاقت دے رکھی ہے، رب ذوالجلال نے جتنی تمہیں پاور دے رکھی ہے، کیا ساری طاقت استعمال کر کے، ساری پاور استعمال کر کے جتنا رب ذوالجلال نے تمہیں زور دے رکھا ہے، سارے کا سارا زور استعمال کر کے کبھی دنیا میں آیا ہے، سدرہ کو چھوڑ کر کبھی زمین پر بھی آیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے جتنی مجھے طاقت دے رکھی ہے، رب تعالیٰ نے جتنا مجھے زور اور پاور دے رکھی ہے، 4 بار میں ساری طاقت استعمال کر کے زمین پر آیا ہوں۔ ساری طاقت استعمال کر کے، سارا زور استعمال کر کے، ساری پاور استعمال کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار میں سدرہ کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمانے لگے، جبریل امین ذرا یہ بتلا، رب ذوالجلال نے تمہیں طاقت کتنی دے رکھی ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں طاقت اتنی ہے، رب ذوالجلال نے اتنی طاقت مجھ میں دے رکھی ہے، اگر میں 2 پروں کے اندر 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو جکڑ دوں، 7 زمین 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ 2 پروں کے اندر اگر میں 7 زمین 7 آسمان کو جکڑ دوں، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمانے لگے، جبریل ذرا یہ بتا تیرے کل پر کتنے ہیں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کل پر 600 ہیں۔ 2 پروں کی طاقت یہ ہے کہ اگر 7 زمینوں 7 آسمانوں کو میں 2 پروں کے اندر جکڑ دوں، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور طاقت میرے میں اتنی ہے، 600 پر ہیں، 2 کی طاقت یہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، جبریل اچھا یہ ساری طاقت تجھ میں ہے، باقی فرشتوں میں کتنی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی فرشتوں میں میرے 300 پر کے مطابق طاقت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل ذرا یہ بتلا کہ ایک فرشتے میں جتنی تیرے 300 پروں میں طاقت ہے، ایک فرشتے میں طاقت ہے، ذرا یہ بتا سورج کو کتنے فرشتے مشرق سے نکال کے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، مغرب سے نکال کے مشرق کی طرف لے جاتے ہیں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1200 فرشتے مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں، مغرب کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے جبریل 2 پروں کی طاقت اتنی ہے، 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو تو جکڑ دے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور 1200 فرشتے جو ہے سورج کو لے جاتے ہیں، واپس لے کے آتے ہیں، لیکن میرے نبی کا کمال یہ ہے 1200 فرشتے کی طاقت ایک طرف، میرے نبی کی انگلی کی طاقت ایک طرف۔
یہاں پر ایک اور توجہ سے بات سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں دو شخصیات ایسی ہیں، ایک نے سورج کو نکلنے نہیں دیا اور ایک نے سورج کو ڈوبنے نہیں دیا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں کائنات میں دو شخصیات ایسی ہیں، ایک نے سورج کو نکلنے کو ہی نہیں دیا، ایک نے سورج کو ڈوبنے کو ہی نہیں دیا۔ میرے لکسپال کریم آقا کی صرف انگلی کی طاقت یہ ہے، 1200 فرشتے جس سورج کو لے کے مغرب میں جاتے ہیں، میرے لکسپال کریم آقا کی صرف انگلی ہی تھی، سارے کے سارے فرشتے واپس آ چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر کہنے لگے، اے جبریل ذرا یہ بتا وہ 4 مقام کون سے ہیں کہ جن 4 مقام پہ تو ساری طاقت استعمال کر کے، ساری قوت استعمال کر کے، ساری پاور استعمال کر کے زمین پہ آیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا مقام وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ میں سدرہ پہ تھا، سدرہ پہ میں نظارہ دیکھ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی جانب جا رہے تھے، میں 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ پہ موجود تھا، اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، 500 سال کی موٹائی ہے، پھر ان میں مسافت 500 سال کی، پھر آگے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، یوں کہہ لے 3500 سال کی مسافت پہ میں موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کی جانب جا رہے تھے، میں سدرہ پہ تھا، رب ذوالجلال نے فرمایا، اے جبریل میں نے عرض کی تھی رب جلیل، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کا امتحان لے لیا ہے، میرا نبی آگ میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سدرہ کو چھوڑا، آسمانوں کو چیر کے زمین پہ پہنچا، اب ابراہیم آگ میں نہیں پہنچے تھے، میں نے اپنے پر بچھا دیے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا دوسرا مقام کون سا تھا؟ اگر آپ کہیں تو میں اس مائک کو ہٹا دوں، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو آ رہی ہے تو سبحان اللہ کی۔ بات یہ ہے، ہم بیٹھے ہیں پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتوں کے پاس، اور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، چلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک مرید شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ پیر پٹھان کا تھا، ان کا انداز یہ تھا اس مرید کا، وہ گھر سے نکلتا ہفتے والے دن 2 دن کرتا سفر کرنے کے بعد پہنچتا تونسا شریف میں پیر پٹھان کے پاس، جا کے اپنے پیر کی زیارت کیا کرتا تھا، ان کا حسین چہرہ دیکھتا، ان کی گفتار کو دیکھتا، ان کی رفتار کو دیکھتا، ان کی گفتگو کو سنتا، ان کی زیارت کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلتا، 2 دن اسے سفر میں لگتے تھے، پھر وہ اپنے گھر میں جمعے کو پہنچتا تھا۔ اس روٹین اس کی یہی تھی اس مرید کی۔ راستے میں اسے ایک بکریاں چرانے والا ملا، اسے دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا عجیب ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن بکریاں چرانے والے نے اسے روک لیا، روک کر کہنے لگا، جناب کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یار بات یہ ہے، ادھر میرا ہے پیر خانہ اور ادھر میرا ہے غریب خانہ، ادھر میرا گھر ہے، ادھر میرے پیر ہیں، میں جمعے کو گھر سے سارے کام ختم کر کے 2 دن کا سفر کر کے اپنے پیر کے پاس پہنچا کرتا ہوں، اور اپنے پیر کی زیارت کر کے 2 دن وہاں ٹھہر کے پھر سفر شروع کرتا ہوں۔ 2 دن سفر میں لگ جاتے ہیں، 7ویں دن جمعے کو میں گھر پہنچتا ہوں، کام کاج کر کے ہفتے کو پھر نکل جاتا ہوں۔ مجھے اپنے پیروں سے پیار ہی بڑھا، مجھے اپنے پیروں سے پیار بڑھا، میرے پیر بڑے شفیق ہیں، میرے پیر بڑے کریم ہیں، میرے پیر جو ہیں بڑی رحمت کرنے والے ہیں، میرے پیر جو ہیں پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ بڑی شفقتیں فرمانے والے ہیں،
میں ان کا مرید ہوں. اب بکریاں چرانے والے کے دل میں آیا کہ چلو یار میں بھی کچھ اپنی بات کر لوں. اس نے کہا کہ یار کدی ملان اپنے پیرا نہ. سبحان اللہ. اچھا نہیں آپ نے سنا. چلے جبریل علیہ السلام کی طرف آئے. اتنے سبحان اللہ سے ایک تو آپ نے مجھے ساؤنڈ نہیں دیا پھر سبحان اللہ تو پورے کیے نا ذرا. سبحان اللہ بولے. ہاں جناب ہمیں اپنے پیروں سے ملاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ آج میں پیروں کی طرف نہیں جا رہا. آج میں غریب خانے پہ جا رہا ہوں. تو جانا میرے پیروں کے پاس. اسے انہیں کہنا کہ آپ کا مرید ملا تھا, سلام عرض کرتا تھا, اور انہیں کہنا کہ مجھے بھی مرید کر دے. میرا سلام دینا, ساتھ کہنا کہ مرید سلام دے رہا تھا مجھے مرید کرے. وہ آپ کو مرید کر لیں گے. اس میں ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں, رو والی بات ہی کوئی نہیں. اب اس بکریاں چرانے والے نے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ. بچہ آیا. جیسے ہی بچہ آیا اس نے کہا بچہ تو بکریاں سنبھال, میں ذرا پیر پٹھان میں ملا ہوں. بڑا نام سنا پیر پٹھان کا, بڑا نام سنا, چلو میں ملا ہوں. اب وہ چل پڑا ادھر. جیسے ہی پہنچا نا کوسہ شریف کی سرزمین میں, اب وہ تھا بکریاں چرانے والا, اب وہ تھا غریب. اسے کیا پتا تھا پیروں سے کیسے ملا کرتے ہیں. اب اسے کیا پتا تھا پیروں کا ادب کیا ہوتا ہے. اب وہ چلا گیا. پیر صاحب بیٹھے ہیں, اس نے جوتا اتارا, نہ اپنے آپ کو سنبھالا, جوتا پہن کر جیسے پیر صاحب کے آستانے میں داخل ہوا نا, 4000 مرید بیٹھے ہوئے, 4000 پٹھان اپنے سر پہ دستانے پہن کر پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہوئے. انہاں ویکھیا نا کہ جناب کوئی بندہ آ گیا ساڈے پیراں نال ملن, جو بھی جُتی سنے مرید سارے اٹھائے. بدتمیز بے ادبا. اس غریب نے دیکھا نا, اس کے ذہن میں آیا کہ یار وہ کیا تھے بڑے شفیق ہیں, یہ نہ تو باں چھوڑ نہیں ہے, یہ تو میں ماروں نہیں, یہ تو مجھے جناب مارنے لگے ہیں. اب وہ بڑا گھبرا گیا. 4000 مرید کھڑا ہو گیا. جب مرید کھڑے ہوئے نا اور ساتھ انہوں نے اپنی بازوؤں کو اوپر کیا, آستین کو کھینچا, اتنے میں نظر پڑ گئی پیر پٹھان کی. پیر پٹھان کی جب نظر پڑی نا اپنے مریدوں پہ, آپ نے اشارہ کیا مریدوں کو بیٹھ جاؤ, اسے آنے دو. ارے ہم وہ نہیں جو صرف امیروں کو نوازے. ارے امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں, ہم غریبوں کے پاس غریب نواز موجود ہے. ارے اور ہے جو جیبوں میں نظر رکھتے ہیں, ہمارے پیر وہ ہیں جو دل پہ نظر رکھتے ہیں. اور ہے جو پرائزوں پہ نظر رکھتے ہیں, ہمارے پیر وہ ہے جو بازو پکڑ کر محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اب وہ آیا مرید, اب گھبرا گیا. پیر صاحب نے بٹھا لیا, پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھا لیا. بٹھا کر کہنے لگے ہاں کیسے آنا ہوا. کہا حضور آپ کا پیر ملا تھا, آپ کا پیر ملا تھا. ملا تو مرید تھا, اب بھول گیا نا جناب, بھول گیا. بول کے اٹھنے لگا جناب تھوڑا پیر ملیا ہے. پیر مل کے اٹھنے لگا. پیر صاحب نے دیکھا پیر پٹھان رحمۃ اللہ کون ملیا ہے. اجی پیر پٹھان, آپ تھوڑا پیر ملیا ہے. وہ آدھا ہی پیران میرا سلام بھی کرے تے نال وہ آدھا ہی میں نے بھی پیر بنا دیو, میں نے بھی پیر بنا دیو. اب کہنا تو اس نے یہ تھا کہ جناب آپ کا مرید ملا تھا, سلام عرض کرتا تھا, ساتھ کہتا تھا کہ مجھے بھی مرید کر لیں. اب گھبراہٹ کی وجہ سے, روب کی وجہ سے, ان مریدوں کے تیور کی وجہ سے بھول گیا, گھبراہٹ ہو گئی. کہنے لگا جناب پیر جی تھوڑا پیر ملے آئی, سلام دیندا ہے, نال آدھا ہی میں نے بھی پیر بناؤ. پیر پٹھان مسکرا پڑے, مسکرا کر کہنے لگے کی آدھا ہی. اچھا جناب وہ آدھا ہی پیر تھوڑا سلام دیندا ہے تے نال آدھا ہی کہ جناب میں نے بھی پیر بنا دو. پیر پٹھان پھر مسکرا پڑے. کہا پھر بتا کیا کہتا تھا. کہا جناب تنگ نہ کرو غریبن, ماڑے بندے نے تنگ نہ کرو, تھوڑا پیر ملیا ہے, سلام دیندا ہے تے میں نے بھی پیر بناؤ. آپ مسکرا پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اچھا پھر بتا کیا کہتا تھا. کہا کہ جناب آپ کا پیر ملا تھا, سلام دیتا تھا, ساتھ یہ کہتا تھا مجھے بھی جو ہے پیر بنا دے. پیر پٹھان جو ہے جوش میں آئے, کہنے لگے اے میرے لہتے جگر, جا وہ امام
मुरीद नहीं बनाते बल्कि हम पीर भी बना दिया करते हैं। हम बैठे हैं इनके पास, तो आप जितनी आहिस्ता सुभान अल्लाह कह रहे हैं ये तो अंसा शरीफ तक नहीं जाती है, आपको ऊंचा सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी मेरी तकरीर में। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आका अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा पहला मकाम हो गया, दूसरा मकाम कौन सा? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मकाम वो है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे लिटा लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी, हाथ बांध दिए गए, छुरी गले पे रख ली, छुरी गले पे रख के आगे की तरफ ले गए, पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिदरा पे था, मैं ये नजारा देख रहा था, इसी वाक्य को यहाँ पे रखे, आंखों पे पट्टियां बांध दी गई, हाथ पीछे बांध दिए गए, एक बेटे की कुर्बानी थी, आला कुर्बानी है, लेकिन कुर्बान न जाऊं मैं अपने हुसैन पर, न आंखों पे पट्टियां है, न हाथ पीछे बांधे हैं, सारे के सारे तन आका अलैहिस्सलाम के दीन पे कुर्बान कर दिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिदरा पे ये नजारा देख रहा था, रब ताला ने कहा जिब्रील, मैंने आज की जीरफ़े जलील, कहा जाओ, हमने इब्राहिम का इम्तिहान भी ले लिया, इस्माइल का भी इम्तिहान ले लिया, मेरा इस्माइल ज़िबा नहीं होना चाहिए, जल्दी जाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सिदरा को छोड़ा, जन्नत में गया, मैंडा पकड़ा, 7 आसमानों को चीर के जमीन पर आया, अभी छुरी पीछे नहीं आई थी, इस्माइल को हटा के मैंने दुम्बा रख दिया। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाने लगे अच्छा तीसरा मकाम कौन सा है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा मकाम वो है जब खून सफेद हो गया, भाइयों ने भाई को कुएं में डाल दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी की जानिब तशरीफ लेके जा रहे थे, मैं सिदरा पे था, रब ताला ने कहा जिब्रील, मेरा नबी पानी में नहीं जाना चाहिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सिदरा को छोड़कर आसमानों को चीर के जमीन में आया, अभी यूसुफ पानी में नहीं पहुंचे थे, मैंने पर बिछा दिए थे। अब आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सहाबा की तवज्जो भी हुई, सहाबा इकराम भी देख रहे थे, और कैसा मंजर होगा जब सहाबा की मौजूदगी में जिब्रील मिलाद पढ़ रहा होगा। अब वहां पर वो दोनों शख्सियात भी बैठी थी जिनकी वजह से न सूरज डूबा था न सूरज निकला था। उनमें से एक शख्सियत वो है जिसे लोग बिलाल के नाम से जानते हैं। कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह की नमाज अज़ान देते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब जाकर कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन इतराज करते हैं, तवील हदीस पाक है, रात गुजर गई लेकिन सुबह होने का नाम न लिया जाए। हज़रत उमर फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सूरज क्यों नहीं निकलता? आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे है उमर, जब तक बिलाल अज़ान नहीं देगा सूरज नहीं निकलेगा। अब जरा ईमान से बताएं, 1200 फरिश्ते जिस सूरज को खींचें, अगर गुलाम की ताकत ये है अजान न पड़े तो 1200 फरिश्ते रुक जाए। गुलाम की शान और ताकत ये है, ईमान से बताएं उनके आका का हाल क्या होगा। एक मकाम वो है जब मौला अली की नमाज रह गई, असल पढ़ दे असल पढ़ दे कोई ना, नमाज ना सड़क के तारीफ सुना, जिसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्रतु आइनी, कि मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जिसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज दीन का स्तून है। आज हमारी मसाजिद और आज हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं? नमाज से दूर हुए, रब ताला ने हमारे घरों से बरकतें उठा। आज अगर तू ये चाहता है तेरे घर में बरकतें हो, रहमतें हो, आज नमाज तू पर, रब ताला तेरे घर में बरकतें नाज़िल फरमा। नमाज रह गई, जैसे ही नमाज रही
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, لیٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پہ لیٹے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نے کہا کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے, میں نے کہا نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں, کیونکہ عصر کے بعد سونا جو ہے سائنسی لحاظ سے غلط ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا علم کسی کے پاس ہے کوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا علم, زیادہ علم کسی کے پاس ہے کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے نہیں, صرف آنکھیں بند کر کے یہ دیکھ رہے تھے علی کرتا کیا ہے. کسی نے کہا غار میں سو گئے, میں نے کہا سوئے نہیں, دیکھنا چاہتے تھے ابو بکر کیا کرتا کیا ہے. کسی نے کہا مزار میں معاذ اللہ سو گئے, میں نے کہا سوئے نہیں, صرف دیکھ رہے ہیں میری امت یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی, کہا علی تیری آنکھ میں آنسو, وجہ کیا ہے, بات کیا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رہ گئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, فرمانے لگا علی دس ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے. سبحان اللہ. ادا پڑھنی یا قضا پڑھنی. اگر مولا علی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ جو ہے مختار کل کوئی نہیں, کہتے کہ جناب ٹائم گزر گیا اب ادا کیسے پڑھوں. مولا علی مسکرا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تو ہڈا ادا پڑھ سکتے, غلام آپ کا ہوں ادا پڑھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا, ڈوبا سورج واپس آ گیا. ان دو شخصیات کو علامہ کاشفی معرج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ کائنات میں یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کے نظام کو آمنہ کے لال کی وجہ سے روک دیا تھا. اللہ کی عطا سے, اذن سے, تو رب تعالیٰ نے طاقت اور اختیار دے رکھا ہے, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا ولی جو ہے میری تقدیر پہ قسم اٹھا لے, میں اپنی تقدیر بدل کے اس کی قسم کو پورا فرماتا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, جبریل ذرا یہ بتا چوتھا مقام کون سا تھا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا مقام وہ تھا, جنگ ہو رہی تھی, جنگ کے دوران تیر لگا آپ کے دندان میں, خون نکل کر زمین کی طرف جا رہا تھا, میں سدرہ پہ تھا, رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل, میں نے عرض کی جی رب جلیل, کہا جاؤ زمین پر, میرے نبی کا ایک قطرہ خون زمین پر گر گیا, قیامت تک جو ہے کائنات میں سبزہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ٹھکانے سدرہ کو چھوڑ کر زمین پہ آیا, ابھی آپ کا قطرہ خون زمین پر نہیں پہنچا تھا, میں نے پر بچھا دیے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل وہاں پر نبیوں کی زندگیوں کا سوال تھا, یہاں پر میرے ایک قطرہ خون کی بات تھی. وہاں پوری نبیوں کی زندگیاں تھی, یہاں میرا ایک قطرہ خون تھا, وجہ کیا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو اگر نبوت کا تاج ملا ہے تو آپ کے صدقے سے ملا. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں انہی کا ملاد کر